بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تلاش نیوز۔ میں ہوں تاج محمد جان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی تعلیمی ترجیحات میں بہت زیادہ بدلاؤ آ چکا ہے، اور عام تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید علوم جو ہے نا، یہ ٹیکنیکل علوم، ان کی ضرورت جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور ان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ جس قوم کے پاس عام تعلیم کے ساتھ ساتھ اس طرح کے ٹیکنیکل علوم نہ ہوں، وہ پھر ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتی ہے۔ اس لیے ان کی ضرورت اور اہمیت جو ہے نا وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ اب پاکستان میں ہمارے پاس ہمارے نوجوانوں کو جدید ہنرمندیاں سکھانے کے لیے جو سہولیات سرکاری سطح پر یا نجی سطح پر موجود ہیں، وہ انتہائی ناکافی ہیں، اور ان میں بہت زیادہ اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو سہولیات موجود ہیں ان میں بھی بہت زیادہ بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن یہ امر انتہائی خوشی کا باعث ہے کہ انجمن فیض الاسلام ہمارا ایک بڑا معتبر ادارہ ہے پاکستان کا۔ یہ پاکستان سے 4 سال قبل قائد اعظم محمد علی جناح ان کے حکم پر بنایا گیا تھا۔ یہ نہ صرف یتیموں کی پرورش کرتا ہے اور انہیں تعلیم دیتا ہے، دین کی تعلیم اور عام تعلیم، بلکہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے فروغ میں اس کا کردار بڑا اہم ہے۔ انجمن فیض الاسلام کے زیر اہتمام نہ صرف فیض آباد میں بلکہ مندرہ اور دیگر جو اس کے مراکز ہیں، وہاں پر بھی انتہائی اعلیٰ معیار کے ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کام کر رہے ہیں۔ فیض آباد میں انجمن فیض الاسلام کا ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہر سال بے شمار بچوں کو مختلف ہنرمندیاں سکھا کے عملی زندگی میں جو نا بھیجتا ہے۔ اسی سلسلے میں انجمن فیض الاسلام کے زیر اہتمام فیض آباد میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں فیض الاسلام ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے طلباء کو اسناد دی گئیں۔ انہوں نے ظاہر ہے ٹیکنیکل ٹریننگ بورڈ جو ہے وہاں پہ امتحان دیا تھا، اور اس کی سب سے اہم اور خاص بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس جو ٹیکنیکل بورڈ کا امتحان تھا، اس میں انجمن فیض الاسلام کے جتنے بچے بھی شامل ہوئے، انہوں نے اے یا اے پلس گریڈ میں امتحان پاس کیا، اور کوئی بچہ فیل نہیں ہوا۔ اور یوں اس ادارے نے 100% نتائج حاصل کیے ہیں۔ اس موقع پر یہ جب تقریب منعقد ہوئی تو انجمن فیض الاسلام کے صدر پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد، جو کہ بڑے معروف دانشور ہیں اور قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی، ان کی شخصیت، ان کے کردار پر بے شمار انہوں نے کتابیں لکھ رکھی ہیں، ان کی تعداد تقریباً 52 کے قریب بنتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحقیق اور جستجو مسلم امہ کا خاصہ رہی ہے، یہ ہمارا اثاثہ تھا۔ انہوں نے ہسٹری میں سے کچھ جو نا ورک الٹائے اور طلباء کو بتایا کہ ابھی جب یہ ٹیکنیکل ترقی نہیں ہوئی تھی، جدید ایجادات نہیں ہوئی تھی، اس وقت 400 سال تک تحقیق اور جستجو کا جو میدان ہے اس پر مسلمان چھائے رہے، اور ہمارے مسلمان سائنسدانوں کی جو بنیادی جو ایک ریسرچ تھی، اس ریسرچ پر اس کو بنیاد بنا کے بعد میں پھر جو ہے نا یہ عمارت بنائی گئی۔ جدید ہم جو ایجادات دیکھتے ہیں اس میں بے شمار ایجادات ہیں، مجھے گنوانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ اس کی بیسک جو ہے، بیس جو ہے وہ مسلم تھے، مسلم سائنسدان تھے۔ جب سے ہم نے یہ تحقیق اور جستجو کا میدان چھوڑا، اس کے بعد جو نا ہمارا زوال شروع ہوا، اور اس وقت جو نا ہم پستی میں ہیں، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پستی سے باہر نکلا جائے تو اس کے لیے پھر لازم ہے کہ ہمیں تحقیق اور جستجو جو ہے اس کی طرف توجہ دینی ہوگی، اور اپنی آنے والی جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے ایسی سہولیات اور ایسے مراکز بنانے ہوں گے جہاں پہ وہ اپنی صلاحیتیں جو ہیں ان کو اجاگر کر کے نہ صرف تحقیق اور جستجو کریں، بلکہ ایسی نئی ایجادات کریں جس سے جو ہے دنیا کو فائدہ ہو، نہ صرف ان کو، ان کے اپنے ملک کو، بلکہ دنیا کو بھی فائدہ ہو۔ پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد نے اس حوالے سے مزید کیا کہا، یہ سنتے ہیں۔ اور تمام طلباء، سب کو میری طرف سے سلام اور مبارکباد۔ آپ نے جو اچیومنٹ کی ہے، آپ نے یہ اپنے اسٹیج میں پوزیشن لی ہے، ڈگری لی ہے، اور یہ آپ کے لیے، ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے، آپ کے لیے اعزاز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ
جائیں. ایک ہی کام میں جو بھی کام کرنا ہے محنت سے کام. میرا کام قائد اعظم پہ آلریڈی ہے، تو قائد اعظم اسی پہ بلیو کرتے تھے کہ آپ ہارڈ ورک جس کو کام کہتے ہیں نا، وہ آپ اور جو بھی کام کرنا محنت سے کام، دل لگی سے کام، پورے انہمام کے ساتھ کام. اور یہی میرے خیال میں کافی میں بات بھی کر رہا ہوں کہ مسلم دنیا کا پرابلم یہی ہے کہ وہ جو کام بھی کرتے ہیں اپنے، اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو ایک چیز کو فوکس کر کے آئے. یہ نہیں ہے یہ بھی کر رہے ہو، ساتھ باتیں بھی کر رہے ہو، اس طرح کام دنیا میں کامیابی نہیں. یاد رکھو یہ فوکس کر کام. تو ماشاء اللہ بڑی اچھی آواز ہے، بڑا شوق بڑی ہے. تو اسی ذوق اور شوق کے ساتھ کام کریں. کام یہ ہے، یہ جو آپ عشق اور حضور سے عشق کا بات سنتے ہیں نا، یہ کام عشق سے ہے کہ آپ کوئی کام کریں اس کے ساتھ عشق ہے. ایسے نہیں ہے چل چلائی کام نہیں ہوتا ہے دنیا میں. مسلم دنیا کیوں پیچھے رہتی؟ میں ہسٹورین ہوں، ہزاروں سال کی تاریخ مجھے پتا ہے. کس سائنس کے پہلو میں مسلمانوں نے ایجاد کی؟ پہلے جو 400 سال کا ہسٹری ہے سائنس کا، ایک انگریز نے کتاب لکھی مسلم سائنٹسٹ، ٹھیک ہے. اس میں اس صدی میں یورپ میں ایک بھی سائنسدان پیدا نہیں ہوا. پہلے جو اسلام کے 400 سال، یہاں تو بتانے والا کوئی نہیں ہے نا. ہمارے مولوی حضرات سے قرآن جسے بتاتے ہیں، ہسٹری میں تو بتا دو یار کہ ہم کہاں کھڑے کہاں آئے. اور تھے کا عروج. آج جو دنیا جو ابھی پیچھے صدی سے کہہ رہے دنیا گول ہے، یہ آج سے 1500 1200 سال پہلے مسلم سائنٹسٹ کو ثابت کر چکے ہیں. ہمارے ان سائنسدانوں نے ہمارے سائنسدانوں سے کافی کیوں؟ اس لیے ہم بھول گئے، ہمیں اپنی ہسٹری یاد نہیں، ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. یہ چیزیں البرونی نے اپنی کتاب کے اندر پہلے بیان کر دی ہے 1000 سال پہلے. جو اس ایریے میں پاکستان کے ایریے میں میرا کلام بڑے غور سے سنا ہے، اور ایک لفظ اس کا قیمتی ہوتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شام میں ایک نعت نے ہمارے ایک ٹیچر نے پڑھی ہے ماشاء اللہ. تو ماشاء اللہ بڑی اچھی آواز ہے، بڑا شوق ہے، پڑھی ہے. تو اسی ذوق اور شوق کے ساتھ کام کریں. کام یہ ہے، یہ جو آپ عشق اور حضور سے عشق کا بات سنتے ہیں نا، یہ کام حقیقی عشق سے ہے کہ آپ کوئی کام کریں اس کے ساتھ عشق ہے. ایسے نہیں ہے چل چلائی کام نہیں ہوتا ہے دنیا میں. مسلم دنیا کیوں پیچھے رہتی؟ میں ہسٹورین ہوں، ہزاروں سال کی تاریخ مجھے پتا ہے. کس سائنس کے پہلو میں مسلمانوں نے ایجاد نہیں کیا؟ پہلے جو 400 سال کا ہسٹری ہے سائنس کا، ایک انگریز نے کتاب لکھی مسلم سائنٹسٹ، ٹھیک ہے. اس میں اس صدی میں یورپ میں ایک بھی سائنسدان پیدا نہیں ہوا. پہلے جو اسلام کے 400 سال، یہاں تو بتانے والا کوئی نہیں ہے نا. ہمارے مولوی حضرات سے قرآن جسے بتاتے ہیں، ہسٹری میں تو بتا دو یار کہ ہم کہاں کھڑے کہاں آئے اور تھے ہم کہاں. جب تک آپ کو گولڈن ماضی یاد نہیں ہوئے گا آپ کچھ بھی نہیں کریں گے. بات یہ ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کام ہوا ہے پہلے 400 سالوں میں، یہ دنیا میں مسلم سائنٹسٹ کا عروج. آج جو دنیا جو ابھی پیچھے صدی سے کہہ رہے دنیا گول ہے، یہ آج سے 1500 1200 سال پہلے مسلم سائنٹسٹ کو ثابت کر چکے ہیں. ہمارے ان سائنسدانوں نے ہمارے سائنسدانوں سے کافی کیوں؟ اس لیے ہم بھول گئے، ہمیں اپنی ہسٹری یاد نہیں ہے، ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. یہ چیزیں البرونی نے اپنی کتاب کے اندر پہلے بیان کر دی ہے 1000 سال پہلے. جو اس ایریے میں پاکستان کے ایریے میں 25 سال تک رہا ہے ادھر.
लोग आपको बताने वाला कोई नहीं, यानी ये नंदना ने उससे लेबॉर्ट्री काम की। जी नाज़रीन, आपने सुना प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद को, और इस मौका पर ग्रुप कैप्टन परवेज़ अख्तर जो अंजुमन फैज़ुल इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी खिताब किया। उन्होंने तलबा से कहा जी कि वो इल्म व हुनर सीखने में अपनी पूरी तवज्जो जो है ना मरकूज़ रखें और महारत जो है उसमें ख़ास तौर पे तवज्जो दें, ताकि वो अमली ज़िंदगी में जब जाएँ तो उनको किसी कमी का सामना ना हो, और वो जिस शोबे में भी जाएँ, जहाँ भी जाएँ, वहाँ पे जाके पूरे एतमाद के साथ काम कर सकें। इससे कबल जो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है फैज़ुल इस्लाम का, उसके प्रिंसिपल ज़ैनुल आबदीन, उन्होंने इदारे की सालाना रिपोर्ट पेश की और उन्होंने बताया जी कि हमारे पास मुख्तलिफ़ ट्रेड्स हैं, उनमें जो ना हम तलबा को हुनर सिखाते हैं। उसमें अपना घर जो है ना अंजुमन फैज़ुल इस्लाम का अपना जो है, जहाँ पे जो बच्चे वहाँ पे रहते हैं, यतीम बच्चे, उनकी रिहाइशगाह जो है, रिहायशी ब्लॉक जो है, उसको अपना घर कहा जाता है। उसके बच्चे भी उसमें शामिल हैं, और डे स्कॉलर्स यानी कि बाहर से जो बच्चे चाहते हैं, तालीम हासिल करना चाहते हैं, हुनरमंदियाँ हासिल करना चाहते हैं, वो भी इसमें दाखिला लेते हैं और उनको भी ये हुनरमंदियाँ सिखाई जाती हैं। तो इसकी पूरी डिटेल उन्होंने बताई। तकरीब के आखिर में प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद ने दीगर मेहमानान गिरामी के साथ मिलकर इम्तहान में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले जो तलबा थे उनमें असनाद तकसीम की। तो नाज़रीन, ये थी रिपोर्ट अंजुमन फैज़ुल इस्लाम टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किद होने वाली तकरीब की। देखते रहिए तलाश न्यूज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।